اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله الكريم في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. انتہائی معزز حاضرین محفل، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور جس نے ہم سب کو یہاں پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. بعدہ قیامت کی صبح تک درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالعموم اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. ہم سب کے لیے یہ خوشی کی بات ہونا چاہیے کہ آج ہم تمام لوگ جماعت اصلاح ہند کے مرکز میں جمع ہوئے ہیں. مجھے جس موضوع پر کچھ کہنے کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے پیارے نبی کا اخلاق کیسا تھا. اخلاق یہ عربی زبان کا ورڈ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا واحد خلق ہے. اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ اخلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اور آپ کا جو غیروں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، ہمارا اور آپ کا غیروں کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا ہے، ہمارا اور آپ کا غیروں کے ساتھ جو ویوہار ہوتا ہے، اسے اخلاق کہا جاتا ہے. ہمارے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سینٹینس کے اندر نبی کے اخلاق کو بیان کیا ہے. سورہ قلم آیت نمبر 4 دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آئے نبی، ہم نے آپ کے اخلاق، ہم نے آپ کو بہت زیادہ اخلاق والا بنایا ہے، ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا ہے. دنیا کی بڑی بڑی جو درسگاہیں ہوتی ہیں، دنیا کے بڑے بڑے کالج ہوتے ہیں، آپ جب پڑھ لیں گے، آپ جب لکھ لیں گے، آپ نے بی اے کر لیا ہے، آپ نے ایم اے کر لیا ہے، آپ نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے، آپ کو جو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اس میں ایک سرٹیفکیٹ آپ کا کیریکٹر کا بھی ہوتا ہے.
ہم لوگ جب پڑھا کرتے تھے جو ساری کتابوں کے نمبر ہوتے تھے، ایک نمبر ہوتا تھا اخلاقی نمبر کی، وہ آپ کے اخلاق کیسے، اس میں وہ نمبر دیا جاتا تھا. اور دنیا کے ہر کالج کے اندر یہ نمبر ضرور دیا جاتا ہے جسے ہم اور آپ کیریکٹر سرٹیفکیٹ کہتے ہیں. اور جو آدمی اگر اس سرٹیفکیٹ میں اچھے نمبر حاصل کر لے اس کا کیا کہنا. کسی کو اگر کیریکٹر سرٹیفکیٹ مل جائے تو وہ کتنا زیادہ خوش ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیا ہے. اور کیسے دیا ہے؟ قرآن کے اندر. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اعلیٰ اخلاق والا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم اخلاق والا پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے. اسلام جو پھیلا ہے وہ نبی اکرم کے کردار سے پھیلا ہے. اسلام تلوار کے زور پر، نیزوں کے زور پر، خنجروں کے زور پر نہیں پھیلا ہے. اسلام کو پھیلانے والا اگر کوئی سب سے اہم چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ اخلاق ہے. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. ہماری رحمت یہ ہے، ہم نے اپنی رحمت کی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا نرم مزاج بنایا ہے، آپ کے کیریکٹر کو بہت زیادہ نرم بنایا ہے. لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اگر اللہ کے نبی چیخنے چلانے والے ہوتے، اگر اللہ کے نبی چیخنے چلانے والے ہوتے، یا اللہ کے نبی پتھر دل ہوتے، سخت دل ہوتے، فَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. تو جو صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے ہیں یا جو اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ کبھی آپ کے بد اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام قبول نہیں کر سکتے. یعنی اسلام جو پھیلا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا ہے، جس کی شہادت سورہ قلم کی آیت دیتی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ کے نبی اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی اکرم کے اخلاق کیسے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور فرمایا کیف کان خلقہ، اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ جواب دیتی ہیں الست تقرأ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کچھ لوگ آئے، کہا یہ بتائیے حضرت عائشہ سے، کیونکہ بیوی ہیں اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی کے آپ اخلاق بتائیں، نبی اکرم کا کیریکٹر کیسا تھا، اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہاں قرآن تو پڑھا ہے. کان خلقہ القرآن، پورا قرآن تو نبی اکرم کا اخلاق ہے. یعنی نبی اکرم کی جو پوری زندگی ہے وہ قرآن کے مطابق ہی ہے. قرآن میں جو ہے سب نبی اکرم نے اپنی زندگی میں کیا ہے. نبی اکرم کے وہ اخلاق ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں. جو چیزیں قرآن کے اندر ہیں سب نبی اکرم کے اخلاق ہیں. قرآن کے اندر ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، آئے لوگو سچے بن جاؤ، سچے بولا کرو، سچ بولا کرو، سچے بن جاؤ. آپ اس آیت کے تناظر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے. جب اللہ کے نبی نے صفا کی پہاڑی سے آواز لگائی اور سارے مکے والوں کو جمع کر لیا، اللہ کے نبی سارے مکے والوں سے کہتے ہیں میں اگر تمہیں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو بہت جلد تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، جو بہت جلد تم پر یلغار کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے؟ سارے لوگوں نے بھی یک زبان کہا ما جربنا علیک الا صدقا، آئے نبی، آئے محمد ہم آپ کی باتیں کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے. ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو آپ کو سچا ہی پایا ہے، ہم آپ کو سچا ہی مانتے ہیں. یہ میرے نبی کی سچائی ہے، کسی نے آپ کو جھوٹا نہیں پایا کبھی. اور میرے نبی کی امانت داری کیسی ہے؟ میرے نبی کی امانت داری اور ہماری امانت داری کا کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی کی امانت داری تو ایسی ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، حجر اسود کے مسئلے میں اختلاف ہو گیا، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ میرا سردار
اس پتھر حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ کے اندر نصب کریں. بالآخر بات نہیں بن رہی تھی, یہ مجوزہ یہ تدبیر نکالی گئی, ایسا کرو کل صبح جو سب سے پہلے حدود حرم میں داخل ہو جائے, خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائے, اسی کو ہم اپنا فیصل مان لیں گے. صبح ہوتی ہے, سارے لوگ خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے موجود ہیں. سارے لوگوں نے ایک ہی زبان ہو کر کے کہا جا الامین, ارے یہ تو امین آ گئے ہیں, جا الامین, یمین آ گئے, امانت دار آ گئے ہیں. ہاذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو محمد الرسول اللہ ہے. رضینا, ہم ان سے راضی ہو گئے ہیں, اب جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ یہ تو بہت بڑے امانت دار ہیں اور پورے مکے کی سرزمین پہ ان سے بڑا امانت دار کوئی نہیں ہے. یہ میرے نبی کی امانت کا حال ہے. اللہ کے نبی مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں. آپ نے اپنے بستر پہ اپنے داماد اور اپنے چچیرے بھائی حضرت علی کو لٹایا اور کہا آئے علی, میں ہجرت تو کر کے جا رہا ہوں, لیکن میرے گھر میں فلاں فلاں جگہ مدینے والوں کی, بکے والوں کی کچھ امانتیں رکھی ہوئی ہیں, کچھ امانتیں, کچھ رقم ہے, کچھ سونا چاندی ہے. جب تم صبح اٹھ جاؤ تو سب سے پہلے امانت والوں کو ان کی امانتیں پہنچا دینا. جب صبح ہو جائے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ امانت والوں کی امانت دشمن ہے. بس یہ چاہتے کسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام ہو جائے. میٹنگیں ہو رہی ہیں, پلاننگ کی جا رہی ہے, لیکن اللہ کے نبی کا حضرت علی سے یہ کہنا کہ صبح ہو کر امانتیں واپس کر دینا جس کی امانتیں. معلوم یہ چلا کہ مکے کے لوگ نبی اکرم کو کتنا برا بھلا کہتے ہو, لیکن ہاں امانتوں کے تعلق سے اگر کسی پہ اعتبار تھا تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا. اتنا اعتبار, جبکہ معلوم ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمیں ہمارے باپ داداؤں کے مذہب سے دور کر رہا ہے اور پورا مکہ جس کو مارنے کی کگار پہ ہے, لیکن امانت بھی رکھ رہے ہیں تو اسی شخص کے پاس, کیونکہ اللہ کے نبی امین ہے. آج ہماری اور آپ کی امانتوں کا کیا حال ہے؟ آج ہماری اور آپ کے لین دین کا کیا معاملہ ہے؟ اٹاوا کی انصاری برادری بڑی پیسے والی برادری ہوا کرتی تھی. اب تو خیر وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں, لیکن جب 4-5 سال کے ہم تھے تو وہ چیزیں نظر آتی تھیں. اٹاوا کے اندر بہت پیسے والے لوگ جن کے لوم چلا کرتے تھے, جو انصاری برادری تھی, بڑے پیسے والے ہوا کرتے تھے. باہر سے تعاون لینے والے بڑے جوش و خروش کے ساتھ آتے تھے کہ صاحب فلاں کی یہاں بڑا پیسہ والا, اس کی یہاں تعاون ضرور ملے گا, کیونکہ یہاں خوشحالی بہت تھی, پیسہ بہت تھا, لوم بہت تھے. لیکن آج ہمارے لین دین اتنے خراب ہو گئے, ہم امانت میں خیانت کرنے لگے. آج ہم کس کگار پہ, یہ آپ اور ہم جانتے ہیں. آج ہم اور آپ جانتے ہیں. لوگوں کو 2 وقت کی روٹی بھی صحیح سے نصیب نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے اور آپ کے لین دین کا معاملہ بڑا خراب ہے. آج مسلمانوں کی باتوں پر کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں. آج مسلمان سے زیادہ لوگ کافر پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن کافر سے لین دین کا معاملہ کرنے کے لیے کوئی 10 بار سوچے گا. ایک مسلمان بھی دوسرے مسلمان سے بزنس کرنے کے لیے 10 بار سوچتا ہے, اور ایک کافر سے وہ چاہے تو بڑے آرام سے بزنس کر سکتا ہے. یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے. اگر میں کسی مسلمان سے بزنس کروں گا 10 بار سوچوں گا, اور کسی کافر سے کروں گا تو 5 بار سوچ کے. تو یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے. آج ہماری زبان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آج لوگ بڑے ڈرتے ہیں, یہ ٹوپی والا ضرور ہے, یہ داڑھی والا ضرور ہے, انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ استغفراللہ بہت کہہ رہا ہے. اس کے دھوکے میں مت آنا. یہ حال ہے, یہ حقیقت ہے, اور اس حقیقت سے نہ آپ انکار کر سکتے نہ میں انکار کر سکتا ہوں. یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے. اور ایک میرے نبی کا حال کیا تھا؟ لوگ اپنی امانتیں رکھ رہے ہیں. یہ میرے نبی کا اخلاق تھا. تو میرے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ آدھے گھنٹے کا وقت میرے پاس ہے, میں اس میں آپ کے سامنے نبی کے اخلاق کی کتنی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں, کتنے نمونے آپ کے سامنے رکھوں. اللہ کے نبی کے اخلاق کے اوپر سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں, ہزاروں کتابیں. جب ان ہزاروں کتابوں کے اندر, لاکھوں کتابوں کے اندر بھی مکمل نبی کے اخلاق نہیں آ پائے تو بھلا میں آپ کے سامنے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ ہاں چند چیزیں جو ضرور ہیں, جو شکیں ہوں گی اللہ کے نبی کے اخلاق کا معاملہ ان کے ساتھ, ان کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے نبی کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا تھا؟ کیسا تھا؟ عربی کے اندر ایک کہاوت ہے, صاحب البیت ادرا ما فی. گھر والا جانتا ہے کہ گھر کے اندر کیا ہے.
آپ صاحب کتنے بڑے داڑھی والے ہوں، کتنے بڑے عالم ہوں، لیکن آپ کے گھر والوں کو معلوم ہے آپ کتنے بڑے عالم اور آپ کے گھر میں کیسی حرکتیں ہیں. آپ یہاں اسٹیجوں پہ ممبروں پہ کچھ بھی کہتے ہیں، آپ کے گھر والے جانتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ یہاں تقریر کریں فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں لوگ، یہ وہ، گھر والے جانتے ہیں کہ آپ کتنی فجر کی نماز پڑھتے ہیں. صاحب البیتی ادرا مافی، گھر والے زیادہ جانتے ہیں کہ گھر کے اندر کیا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسا اخلاق ہونا چاہیے. یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو. نبی کی پیاری بیوی حضرت عائشہ ہیں. سوال کرنے والا حضرت عائشہ سے سوال کرتا ہے، یہ بتاؤ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا 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 کرتے تھے؟ نبی اکرم کا گھر میں عمل کیا کیا تھا؟ اللہ کے نبی کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہے، آپ نبی رسول ہیں اور سارے مدینے کی قیادت آپ کے ہاتھوں میں، آپ کوئی فری آدمی نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی گھر میں کیا 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 کرتے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یفلی ثوبہ، آپ اپنا کپڑا اپنے ہاتھوں سے صاف کیا کرتے تھے. آپ مرد ہیں، آپ کماتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کا کپڑا جو ہے آپ کی بیوی صاف کرے گی. نہیں، کبھی کبھی آپ بھی صاف کر لیں. اگر آپ بھی فری ہیں تو کبھی کبھی اپنے کپڑے پہ صابن مار کے 2 بار برش آپ بھی مار دیں. یہ صرف آپ کی بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اپنا کپڑا بھی اپنے آپ دھو لیتے تھے. وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، اور اپنی بکری کا دودھ بھی اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے دھو لیا کرتے تھے. اور جو گھر کے کام ہوتے تھے، جو اللہ کے نبی کے گھر کے کام ہوتے تھے، اللہ کے نبی اس میں بھی اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی کے گھر کے اندر اخلاق ہیں. معلوم یہ چلا آپ کے گھر میں جو آپ کی بیوی کام کرتی ہے، اگر آپ فری ہیں تو آپ بھی کر لیں، کیونکہ یہ نبی کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا. اگر آپ کے گھر میں برتن گندے ہیں، آپ کی بیوی کوئی کام کر رہی ہے، آپ چاہیں تو برتن بھی دھو لیں، کیونکہ اللہ کے نبی گھر کے کاموں میں بھی اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ. اور آج ہمارے اور آپ کے اخلاق کیا ہے؟ آدمی گھر میں جاتا ہے، بیچارے بچے سے ہم جاتے ہیں. آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، بیوی کہتے ہیں یہ کیوں آ گئے، ان کو تو 1 گھنٹے کے بعد آنا تھا. یہ ہمارے اور آپ کے اخلاق ہیں. اور نبی اکرم کے اخلاق کیا تھے؟ اللہ کے نبی کی بیوی ہے حضرت عائشہ ہے. اللہ کے نبی کبھی کبھی اپنی بیوی کو عائش بھی بلایا کرتے تھے. حضرت عائشہ کا نام چونکہ عائشہ ہے، لیکن پیار میں اللہ کے نبی عائش بھی کہا کرتے تھے. اللہ کے نبی کبھی کبھی حضرت عائشہ کو حمیرہ بھی کہا کرتے تھے، کیونکہ ان کے جو گال تھے وہ لال تھے. اللہ کے نبی حمیرہ بھی کہا کرتے تھے. ایک میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، یہ حضرت عائشہ اور پیارے نبی سے سیکھی. اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ مجھے معلوم چل جاتا ہے تم مجھ سے کب ناراض ہو اور مجھ سے تم کب خوش ہو. کہا وہ کیسے؟ کہا عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تم جب قسم کھاتی ہو تو یہ کہتی ہو بلا ورب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم اس طریقے سے قسم کھاتی ہو بلا ورب ابراہیم کے رب کی قسم. مجھے معلوم چل جاتا ہے تم کب مجھ سے ناراض ہو اور کب مجھ سے خوش ہو. جانتے ہیں حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ ما کنت اہاجر الا الاسم. آئے اللہ کے نبی میں صرف آپ کے نام ہی کو چھوڑتی ہوں، میں آپ کو بھی نہیں چھوڑتی ہوں. آپ سے ناراض ہوں بس آپ کا نام لینا چھوڑ دیا، لیکن آپ کی محبت تو میرے دل میں رہتی ہے. میں آپ کو اپنے آپ سے الگ نہیں کرتی ہوں، نہ میں آپ کو اپنے آپ سے الگ کرتی ہوں، نہ میں آپ سے الگ ہوتی ہوں. نام ضرور میں چھوڑ دیتی ہوں لیکن آپ کو کبھی نہیں چھوڑتی ہوں. ایک میاں بیوی کا رشتہ ہونا کیسا چاہیے، یہ حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی سے سیکھیے. میاں بیوی کا رشتہ ہونا کیسا چاہیے، اللہ کے نبی سے سیکھیے. اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے صحابہ ذرا آگے بڑھ جاؤ. صحابہ آگے بڑھ گئے. اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ ریس کا مقابلہ کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں. حضرت عائشہ چونکہ اس وقت نئی نئی شادی ہوئی تھی اور دبلی پتلی تھی، حضرت عائشہ جیت جاتی ہیں اور اللہ کے نبی ہار جاتے ہیں. کچھ دن کے بعد پھر اللہ کے نبی ایک سفر پہ، حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ چلو آج پھر دوڑ کرتے ہیں، پھر مقابلہ کرتے ہیں. اس وقت جو اللہ کے نبی نے دوڑ لگائی، حضرت عائشہ چونکہ شادی شدہ تھی اور ان کا کہنا ہے خفیف اللحم، میرے اندر گوشت کم تھا، یعنی میں تھوڑی دبلی پتلی تھی، اور جب دوسری مرتبہ دوڑ لگائی اس وقت میں موٹی تازی ہو گئی تھی، اس وقت میرا جسم فروا ہو گیا تھا. اللہ کے نبی اس دوڑ میں مجھ سے جیت جاتے ہیں اور میں اللہ کے نبی سے ہار جاتی ہوں.
اللہ کے نبی مسکرا دیتے. اللہ کے نبی ہنستے کم تھے, مسکراتے زیادہ تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہذا بتلک, اے عائشہ یہ جو ہے یہ اسی کا بدلہ ہے. تو اللہ کے نبی اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے رہا کرتے تھے. اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ مزہ بھی کیا کرتے تھے, انٹرٹینمنٹ بھی کیا کرتے تھے. مسجد نبوی, حضرت عائشہ کہتی ہیں مسجد نبوی کے اندر حبشی آئے, وہ نیزوں کا کرتب دکھا رہے تھے اور میں اللہ کے نبی کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے یہ ماجرا وہ کرتب دیکھ رہی تھی. لیکن شریعت اجازت تو دیتی ہے, لیکن شرط یہ ہے غلط طریقے سے نہیں. آپ ایسا نہیں اپنی بیویوں کو غلط جگہ ٹہلا رہے ہیں, بے پردہ ٹہلا رہے ہیں. آپ ٹہلا سکتے ہیں, ان کا انٹرٹینمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن جائز طریقے سے, حلال طریقے سے. ایسا نہیں کہ بے حیائی کو فروغ حاصل ہو رہا ہو اور فحاشی کو فروغ مل رہا ہو. آپ جائز راستے, حد کے مطابق آپ یہ کر سکتے ہیں. تو نبی اکرم کا اخلاق یہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ اللہ کے نبی کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے. آپ کے اخلاق آپ کے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. پیارے نبی کے اخلاق اب بچوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں. اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں اور سامنے سے نبی اکرم کے نواسے حسن اور حسین جو ہے یہ مسجد نبوی کے اندر آ رہے ہیں. چھوٹے 4-5 سال کی عمر ہے, گرتے پڑتے مسجد نبوی کے اندر آ رہے ہیں اور اچانک یہ دروازے پر گر جاتے ہیں. نبی اکرم خطبہ دے رہے ہیں, امام کائنات خطبہ دے رہے ہیں. شاید کوئی اور ہوتا تو اللہ کے نبی اپنا خطبہ نہ چھوڑتے, کبھی ممبر سے نہ اترتے. لیکن جب اللہ کے نبی نے اپنے نواسے کو دیکھا, اپنے نواسوں کو گرتا ہوا دیکھا, نبی اکرم نے خطبہ روک دیا اور ممبر سے اتر گئے اور اپنے دونوں نواسوں کو اٹھایا اور فرمایا صدق اللہ, اللہ نے سچ کہا ہے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے. یہ نبی اکرم کا اخلاق ہے بچوں کے ساتھ. اللہ کے نبی اپنے نواسوں کو بوسہ دے رہے ہیں, چوم رہے ہیں اپنے نواسوں کو. کچھ لوگوں کا گزر ہوا کہ اللہ کے نبی آپ اپنے بچوں کو چوم رہے ہیں, ہم نے تو کبھی اپنے بچوں کو نہیں چوما. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت کو چھین لیا ہو, اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم کو اٹھا لیا ہو تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں. تو اللہ کے نبی کا یہ اخلاق ہے کس کے ساتھ؟ بچوں کے ساتھ. اللہ کے نبی بچوں کے ساتھ ہنسا کرتے تھے, بولا کرتے تھے, مسکرایا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے ابو عمیر, ان کے پاس ایک بلبل تھی, وہ مر گئی تو یہ بڑے افسردہ تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بھائی, تو اللہ کے نبی حضرت ابو عمیر کے پاس آئے, بڑے چھوٹے ہیں. اللہ کے نبی ان سے مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل النغیر, آئے ابو عمیر تمہاری بلبل کہاں گئی, آئے ابو عمیر تمہاری چڑیا کہاں گئی. تو یہ نبی اکرم کا اخلاق ہے کس کے ساتھ؟ بچوں کے ساتھ. اللہ کے نبی ہنستے بھی تھے, آپ انسان تھے نا, آپ مذاق بھی کرتے تھے, لیکن آپ کے مذاق میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا. ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا اللہ کے نبی مجھے آپ ایک اونٹ دے دیں. اللہ کے نبی نے کہا میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا. کہا اللہ کے نبی میں تو آپ سے اونٹ مانگ رہا ہوں نا. اللہ کے نبی کہتے ہیں اونٹ کا بچہ اونٹ ہی تو ہوتا ہے, اونٹ کا بچہ اونٹ ہی تو ہوگا نا. تو وہ یہ اللہ کے نبی کا مذاق بھی ہوتا تھا. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور وہ اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگی. اللہ کے نبی کہتے ہیں تیرے شوہر کی آنکھیں سفید ہیں, تیرے شوہر کی آنکھوں میں سفیدی ہے. آنکھوں میں سفیدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیرا شوہر اندھا ہو گیا. جب اس عورت نے یہ سنا دوڑتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی اور اب ان کی آنکھیں دیکھنے لگی. کہا کیا ہوا, آنکھوں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا اللہ کے نبی نے کہا تمہاری آنکھیں سفید ہو گئی, تم اندھے ہو گئے ہو. تو صحابی مسکرا دیے, کہا تم کتنی بھولی ہو, تمہیں نبی کا مذاق بھی مذاق نہیں لگا. دیکھو آنکھوں کے اندر یہ سفیدی ہی تو ہے, اور کیا ہے, آنکھوں کے اندر سفیدی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, یہ اللہ کے نبی کا مذاق تھا. تو پیارے نبی مذاق بھی کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی کا اخلاق آپ کے گھر والوں کے ساتھ, اللہ کے نبی کا اخلاق بچوں کے ساتھ. اب آئیے اللہ کے نبی کا اخلاق غلاموں کے ساتھ. ہمارے اور آپ کے کام دھندے, ہمارے اور آپ کے بزنس ہوتے ہیں, کوئی اگر کام کرنے والا ہے تو ہم اور آپ اس کو اس طریقے سے ڈانٹتے ہیں جیسے کہ وہ ہمارا غلام ہو, ہمارا نوکر ہو, ہم اس کو خرید کے لے کر کے آئے ہوں. اور اللہ کے نبی کا حال کیا ہے اپنے غلاموں کے ساتھ؟ حضرت انس فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین, نبی اکرم کی میں نے 10 سال خدمت کی اور اس پورے 10 سال میں پیارے نبی نے مجھے اف تک نہیں کہا. یہ اللہ کے نبی کا حال ہے کس کے ساتھ؟
اپنے غلاموں کے ساتھ. میرے نبی کا اخلاق دیکھنا ہے, میرے نبی کا اخلاق دیکھو, میرے نبی کا اخلاق دشمنوں کے ساتھ دیکھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جنگ میں جاؤ, جنگ ہو رہی ہے, ہم اور آپ کہتے ہیں کہ جنگ کے اندر سب کچھ جائز ہے, جنگ کے اندر پیار اور دھوکہ سب جائز ہے, لیکن اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھو. اللہ کے نبی فرماتے جب جنگ میں جاؤ وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا, یاد رکھنا کسی بچے کو قتل مت کرنا. وَلَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً, کسی عورت کو قتل مت کرنا. وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا, کسی بزرگ کو قتل مت کرنا. میرے نبی کا اخلاق ہے. جنگ میں بھی میرے پیارے نبی اخلاق دکھا رہے ہیں. یہ اخلاق کیسا ہے؟ دیکھو بچوں کو قتل مت کرنا, دیکھو عورتوں کو قتل مت کرنا, دیکھو بزرگوں کو قتل مت کرنا. آج دنیا کے اندر بم برسائے جا رہے ہیں, اسکول تباہ ہو جا رہے ہیں, بچے مر جا رہے ہیں, عورتیں مر جا رہی ہیں, آج کی اسکولوں میں گولی باری ہو رہی ہے. اور میرے نبی کا اخلاق دیکھیے, میرے نبی تو جنگ میں بھی عورتوں کو اور بچوں کو اور بوڑھوں کو مارنے کی اجازت نہیں دے رہے. یہ میرے نبی کا اخلاق نہیں تو اور کیا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اللہ کے نبی اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے. اللہ کے نبی سے اخلاق, بڑا اخلاق والا پوری دنیا کے اندر کوئی اور نہیں ہے. تو یہ اللہ کے نبی کا اخلاق ہے جنگ کے اندر. اللہ کے نبی کا اخلاق صحابہ کے ساتھ دیکھیے. جب صحابہ خوش ہوتے تھے اللہ کے نبی بھی خوش ہو جاتے تھے, اور جب صحابہ غمگین ہوتے تھے تو پیارے نبی بھی غمگین ہو جاتے تھے. جب صحابہ اکرام پریشان ہوتے تھے تو اللہ کے نبی پریشان ہو جاتے تھے, صحابہ اکرام غمگین ہوتے تھے, اللہ کے نبی غمگین ہو جایا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی کا اخلاق تھا. اللہ کے نبی کا اخلاق دشمنوں کے ساتھ ایسا تھا. ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا, ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا, اور وہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے تھر تھر کانپنے لگا. اس کی کپکپی طاری ہو گئی, کیونکہ اللہ کے نبی بارعب تھے, اللہ کے نبی باجلال تھے, اس کی کپکپی طاری ہو گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خوّن علیک, کیا بات ہے اتنا کب کیوں رہے ہو. ہم لوگ کہتے ہیں دھیرج رکھو, صبر کرو, اتنا ڈر کیوں رہے ہو. مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. انا بملک, میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں. انا ابن امرات تأکل القدید, میں اسی عورت کا لڑکا ہوں جو عورت سوکھا ہوا گوشت کھاتی تھی. تو مجھ سے ڈر کیوں رہا ہے؟ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں, میں عام آدمی, معمولی آدمی ہوں, میں نارمل مین ہوں, مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی کا اخلاق ہے. کس کے ساتھ؟ دشمنوں کے ساتھ. فتح مکہ کا موقع ہے, نبی اکرم کے چاچا کو قتل کرنے والے, آپ کی بیٹی حضرت زینب کو قتل کرنے والے, آپ کے صحابہ کو ستانے والے, آپ کے صحابہ کو پریشان کرنے والے, سارے مجرموں کو نبی اکرم نے یہ کہہ کر کے معاف کر دیا اذهبوا انتم الطلقاء, آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, آج کے دن تم سب آزاد ہو. یہ نبی اکرم کا اخلاق ہے. کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی کا اخلاق ہے یہ دشمنوں کے ساتھ. میرے پیارے نبی کا اخلاق ہے مسلمانوں کے ساتھ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں اور میرا من کرتا ہے میں نماز کو لمبا کر دوں, لیکن جب مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں, میں نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں. یہ نبی کا اخلاق ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ایسا نبی بتاؤ کہاں مل سکتا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, ہم نے نبی اکرم کو اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا ہے. یہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص. حضرت عمر ابن عاص کے بیٹے ہیں. یہ کہتے ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا, ہم نے نہ کبھی اللہ کے نبی کو گالی دینے والا دیکھا ہے اور نہ کبھی ہم نے اللہ کے نبی کو گالی کا جواب گالی سے دینے والا دیکھا ہے. نہ اللہ کے نبی نے کبھی گالی دی ہے اور نہ گالی کے جواب میں کبھی پیارے نبی نے کسی کو گالی دی ہے. آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ آج ہمارے اور آپ کے بچوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے اور آپ کے بچوں کو وہ گالیاں روڈ پہ کھڑے ہو کے دیتے ہیں کہ ایک باعزت اور شریف آدمی ان گالیوں کو سن نہیں سکتا ہے. ہمارے اور آپ کے گھر کے نوجوان ایسی گندی گندی باتیں کرتے ہیں کہ ان کا باپ ان کی ماں سننے کو تیار نہیں ہو سکتے ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں, کیونکہ باپ بیٹے نے وہ گالیاں کہاں سے سیکھی ہیں؟ باپ سے. یہاں باہر دروازے پر باپ گالی دے رہا ہے, گھر کے اندر جاؤ تو ماں گالی دے رہی ہے. گھر کے اندر جاؤ تو ماں بری برے الفاظ استعمال کر رہی ہے, باہر نکلو باپ برے برے الفاظ استعمال کر رہا ہے. ماں باپ گالی دے رہے ہیں, اولاد بھی گالی دینا سیکھ جاتی ہے. اس میں ہماری اور آپ کی کمیاں ہیں.
تو یہ میرے نبی کا اخلاق ہے. آپ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی اور نہ آپ نے گالی کا جواب کبھی گالی سے دیا. یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہے. آج ضرورت ہے ہم اور آپ ان اخلاقوں کو اپنے اندر پیدا کریں, ان اخلاقوں کو اپنے اندر لائیں, نبی اکرم کے کردار کو اپنے اندر پیدا کریں میرے پیارے ساتھیوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, بہترین مثال ہے. اللہ کے نبی کی زندگی مسلمانوں کے لیے بہترین ماڈل ہے, اللہ کے نبی بہترین آئیڈیل ہے. یہ انسان کی فطرت کے اندر, انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی شخص کو کاپی کرتا ہے. آپ دیکھیں یہ فطرت ہے انسان کی. انسان بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ کو کاپی کرتا ہے. بچہ جب پڑھتا ہے تو وہ اپنے استاد کو کاپی کرتا ہے. اگر اس کا استاد اچھا ہے تو بچہ بھی اچھا ہوگا, اور اگر استاد اچھا نہیں ہوتا ہے تو بچے بھی اچھے نہیں, شاگرد بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں. تو انسان کے اندر جو ہے کاپی کرنے کی فطرت ہے, ہم اور آپ اس سے بچ نہیں سکتے ہیں. انسان کسی نہ کسی کو کاپی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دنیا میں کسی کو کاپی کرنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرو. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, نبی اکرم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک نمونہ, ایک ماڈل ہے. اور صرف اسوہ ہی نہیں ہے, اسوۃ حسنہ ایک بہترین ماڈل ہے, بہترین آئیڈیل ہے. تم ایک باپ کی حیثیت سے کیسے رہو. اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے تو فاطمہ کے باپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. تم ایک شوہر کی حیثیت سے کیسے رہو. اگر تمہیں یہ جاننا ہے تو تم خدیجہ اور عائشہ کے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. اگر تمہیں یہ جاننا ہے کسی کی دماد کی طرح کیسے رہا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دماد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. اور اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کسی باپ کی طرح کیسے رہا جائے تب بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. ایک قائد کیسا ہونا چاہیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. ایک امیر کیسا ہونا چاہیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. زندگی کے ہر شعبے میں, زندگی کے ہر معاملے میں اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے مثال بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی زندگی کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے, ایک بہترین ماڈل بنایا ہے, ایک بہترین آئیڈیل بنایا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانے, اپنا نمونہ مانے. جو اخلاق پیارے نبی کے تھے ہم وہ اخلاق اپنے اندر پیدا کریں. اللہ کے نبی بازاروں میں چیخنے چلانے والے نہیں تھے, اللہ کے نبی گالیاں دینے والے نہیں تھے. آج ہمارا اور آپ کا حال یہ, ہم بازاروں میں چیخ رہے ہیں, ہم بازاروں میں چلا رہے ہیں, ذرا سی بات پر ہماری اور آپ کی زبانوں سے گالیاں نکل رہی ہیں, ذرا سے جملوں ایک جملے کے بعد 3 گالیاں ہماری زبانوں سے نکل رہی ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے حال ہیں. یاد رکھیے اگر دنیا کے اندر اور آخرت میں آپ کو کامیاب ہونا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا اور اسی کے مطابق آپ کو عمل کرنا پڑے گا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں. آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے تھے, اپنے بچوں کے ساتھ کیسے تھے, آپ غلاموں کے ساتھ کیسے تھے, آپ اللہ کے نبی دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے. ہمیں اور آپ کو اسی طریقے سے رہنا ہے. اللہ کے نبی چونکہ بہت صاف رہا کرتے تھے, اللہ کے نبی کو صفائی بہت پسند تھی. ہم اور آپ نے دیکھے کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, بال عجیب طریقے سے, مونچھیں اتنی بڑی ہو رہی ہیں, ہونٹوں کے نیچے لٹک رہی ہیں, ناخن بڑے گندگی جمع ہو رہی ہے. یہ میرے نبی کا کردار نہیں ہے. اللہ کے نبی بہت صاف تھے. اللہ کے نبی صاف کتنے تھے. ایک اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا, اس کا بال پرا گندا ہو رہا ہے, اس کے بال بڑے عجیب سے ہیں, وہ بال جھاڑتا واڑتا نہیں تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی ان کے گھر میں کنگھی بھی نہیں ہے, اپنے بال صحیح کر لیں. یہ کہ ان کے گھر میں کنگھی بھی نہیں ہے, بال صحیح کر لیں. تو اللہ کے نبی اپنا خیال رکھتے تھے. ایک آدمی کو اللہ کے نبی نے دیکھا, ان کے کپڑے بڑے گندے ہو رہے ہیں, میلے کچیلے ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کے گھر میں اتنا پانی بھی نہیں ہے, یہ اپنے کپڑے صاف کر لیں, اپنے کپڑے دھو لیں. تو اللہ کے نبی بڑے صاف ستھرے رہا کرتے تھے, اللہ کے نبی بڑے نظیف رہا کرتے تھے. اور آپ کو صفائی پسند ہے تو ایک مومن کو چاہیے کہ وہ صاف ستھرا رہے, اچھا رہے, اس کے بالوں میں کنگھی ہو, اس کا چہرہ حشاش بشاش ہو, اس کا لباس پاک ہو, اس کا لباس صاف ہو. اگر ہم اور آپ یہ کر لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے یہ کرنے کے لیے. تو یہ اخلاق
کہ اخلاق نبوی کے اوپر چند باتیں تھیں، جو موضوع مجھے دیا گیا تھا اخلاق رسول، اس کے تعلق سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم کے اخلاق کے مطابق اپنے اخلاقوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل کے طور پر ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔